السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ آپ سب کو اپنی فیملی کے ساتھ عافیت میں رکھے، آمین۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ وہ اپنے بندوں کی بخشش اور رحمت کے لیے کچھ خاص ایام لاتا ہے۔ اللہ یہ خاص ایام کیوں لاتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے بندہ اللہ کو راضی کر لے، اپنی بخشش کا سامان اکٹھا کر لے، اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، جنت کا وارث بن جائے اور جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لے، جو حقیقی کامیابی ہے۔ آج مغرب کے بعد جو اسلامی مہینہ شروع ہو رہا ہے اس کا نام ذی الحجہ ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں جنگ و قتال نہیں کرتے۔ یہ بہت عزت و تکریم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں حج کا فریضہ ادا ہوتا ہے اور اس کے پہلے 10 دن دنیا کے بہترین دن ہیں۔ ان میں کیے گئے اعمال اللہ کو باقی دنوں میں کیے گئے اعمال سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ ان دنوں میں بھی سب سے زیادہ افضل دن یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن ہے، جس میں غیر حاجی جو حج ادا نہیں کر رہے وہ روزے رکھتے ہیں اور ان کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک گزرے سال کے گناہ اور ایک جو گزر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت تھی کہ وہ ذی الحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھتے تھے۔ 10 کو عید ہوتی ہے، اس دن روزہ نہیں رکھتے۔ ساری باتوں کی وضاحت احادیث کی روشنی میں کروں گی۔ اللہ نے قرآن میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے جس سے اس کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم کر مہینوں کی ترتیب کی اس حیت پہ آ گیا ہے۔ جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا، سال 12 مہینے کا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم لگاتار ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے 10 دنوں سے افضل کوئی عمل نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں، مگر وہ شخص جو اس سال میں نکلا کہ اس نے اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالا، پھر کچھ بھی ساتھ لے کر نہ پلٹا۔ تو نبی نے فرمایا، سیام یوم عرفہ احتساب علی اللہ ان یغفر۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال، 1 سال گزشتہ اور 1 آئندہ سال کے گناہ کا کفارہ ہے۔ ان ایام میں کیا خاص اعمال کریں؟ سب سے پہلے آج مغرب کے بعد چاند دیکھنے کی دعا پڑھ لیں تاکہ اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے امن و ایمان اور سلامتی والا بنائے، اور ہر نیا چاند نکلنے پر یہی دعا پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ نیت کر لیں کہ ذی الحجہ کے پہلے 9 روزے رکھیں گے۔ اگر نہیں رکھ سکتے تو 9 ذی الحجہ کے روزہ ضرور رکھیں اور دوسروں کو بھی نصیحت کریں گے۔ ان دنوں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کریں گے، تکبیرات پڑھیں گے، تسبیح کریں گے، استغفار کریں گے، نمازوں کو وقت پر ادا کریں گے، نوافل کا اہتمام کریں گے، خاص طور پر تہجد اور اشراق 4 سب سے بڑھ کر قرآن پڑھیں گے۔ کوشش کریں ان دنوں روز صدقہ کریں، چاہے پیسے، کھانا، کپڑے، نیکی کی کوئی بات دوسروں کے کام آئے۔ تلاوت، تفسیر، ترجمہ جو مرضی پڑھیں یا پڑھائیں، دوسروں کے کام آئیں۔ دعا دعا دعا، خوب دعائیں کریں۔ یہ سال کے بہترین دن ہیں، ان میں خوب دعائیں کرنی ہیں۔ قبولیت کے اوقات میں خاص طور پر اپنے لیے اور تمام سب مسلمانوں کے لیے، خاص کر جو اس وقت سب سے زیادہ مظلوم ہیں، جو کام آپ کے رکے ہیں، جن دعاؤں کی قبولیت کا آپ کو بے صبری سے انتظار ہے، جو چیز آپ کو اذیت تکلیف دے رہی ہے، ہر چیز کے لیے مانگیں، ضرور مانگیں۔ سب سے زیادہ دھیان دینا ہے اپنے اور اللہ کے تعلق مضبوط کرنے پر۔ بس ذہن میں بٹھا لیں، ان دنوں اللہ سے خاص تعلق بنا لیں۔ جو کمزوریاں ہیں انہیں دور کرنا ہے، جو ماضی میں ہوا اسے بھول کر اللہ سے اچھی امید باندھنی ہے، بخشش طلب کرنی ہے، اسی کو راضی کرنا ہے، اسی سے ڈرنا ہے۔ ٹارگٹ ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میری عبادت، میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔
یہ چند باتیں تھیں جو آپ کو عمل پر ابھارنے کے لیے تھیں۔ یقیناً آپ پہلے سے یہ جانتی ہوں گی اور باعمل ہوں گی۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی نیک اعمال کر سکتی ہیں کریں، اپنے دن اور رات کو اللہ کی یاد کے لیے وقف کریں، ان گنتی کے چند دنوں کو ضائع نہ کریں۔ ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔